بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 23۔ طاؤس سے روایت ہے، کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک کتاب لائی گئی جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے لکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس قدر چھوڑ کر باقی سب کچھ مٹا دیا، اور سفیان بن عیینہ نے ہاتھ جتنی لمبائی کا اشارہ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق ساری کتاب میں سے اسی قدر تحریر درست تھی، باقی سب الحاقی تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 24۔ ابو اسحاق سے روایت ہے، کہا جب بظاہر حضرت علی کا نام لینے والے لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے نام پر یہ چیزیں ایجاد کر لیں تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا، اللہ ان لوگوں کو قتل کرے، انہوں نے کیسا عظیم الشان علم بگاڑ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 25۔ ابو بکر بن عیاش نے ہمیں بتایا، کہا میں نے مغیرہ سے سنا، فرماتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی احادیث میں کسی چیز کی تصدیق نہ کی جاتی تھی سوائے اس کے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے روایت کی گئی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 26۔ ایک سند میں ایوب اور حشام اور دو سندوں میں حشام سے روایت ہے، انہوں نے محمد بن سیرین سے روایت کی، کہا یہ علم دین ہے، اس لیے اچھی طرح دیکھ لو کہ تم کن لوگوں سے اپنا دین اخذ کرتے ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 27۔ عاصم احول نے ابن سیرین سے روایت کی، کہا ابتدائی دور میں عالمان حدیث اسناد کے بارے میں کوئی سوال نہ کرتے تھے، جب فتنہ پڑ گیا تو انہوں نے کہا ہمارے سامنے اپنے رجال حدیث کے نام لو، تاکہ اہل سنت کو دیکھ کر ان سے حدیث لی جائے اور اہل بدعت کو دیکھ کر ان سے حدیث قبول نہ کی جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 28۔ اوزاعی نے سلیمان بن موسیٰ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں طاؤس رحمت اللہ سے ملا اور ان سے کہا مجھے فلاں شخص نے اس طرح حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا اگر تمہارے صاحب استاد پوری طرح قابل اعتماد ہیں تو ان سے اخذ کر لو۔